محل آوے گا اور جواب تسی دیو گے محافظ پاکستان امیر جماعت اسلامی پاکستان نو پتہ لگ جائے کہ بہاول نگری آئے بیٹھے عزیزو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حق دا حق دا حق دا اور میں بولا گا ہم بہاول نگری ہیں بہاول نگر بہاول نگر بہاول نگر عزیزو عزیزو آج بند کریں گے بند کریں عزیزو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم محافظ پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جماعت اسلامی بہاول نگر کے حق دو تحریک کرنے کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اور عزیزو انشاءاللہ تعالی زرعی پانی لینا ہو یا ہم نے اپنا پینے کا صاف پانی ہمارے پاس نہیں ہے ہسپتال نہیں ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ گندم ہم پیدا کریں کپاس ہم پیدا کریں سرسوں ہم پیدا کریں اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیلا چاول ہم پیدا کریں لیکن بدنصیبی دیکھیں صحت ہمارے پاس نہیں تعلیم ہمارے پاس نہیں عزیزو زرعی پانی چولستان میں یہ سیاسی دہشت گردوں کی اولادوں کے لیے یہ کھینچ کے جا رہے ہیں عزیزو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ساتھی گرفتار ہیں ان کو بھی چھوڑو اور جب تک ہم یہاں پر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں مغرب کی نمازوں کا ٹائم ہے میں سب سے پہلے حافظ صاحب کو کہوں گا کہ وہ تقریر کرے لیکن ایک بات بتا دوں میں میڈیا کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں ہم بہاول نگر کون ہے listen to me we are food basket of Lahore we produce highest level of wheat in the country we produce highest level of cotton in the country we produce highest level of canola in the country and we export 27% of Sela rice parboiled rice to the international world and let me tell you the highest amount of agriculture is contributed from Bahawal Nagar and Bahawal Nagar will take its right Azizo اور میں بتا دوں انقلاب اسے کہتے ہیں بہاول نگریوں انقلاب آئے گا نہیں انقلاب آ چکا ہے I love you بہاول نگریوں اب آپ حافظ نعیم الرحمان کو سنیں حافظ 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 صاحب ایک سوال کرتے پہلے حافظ صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں نے ان سے ایک وعدہ کیا انہوں نے خواہش کی کہ ہم نے بنگلہ دیش کی طرح اس اسمبلیوں میں جا کے بیٹھنا ہے ابھی میں نے کہا حافظ صاحب آئیں گے حافظ صاحب سے آپ خود اب جانا ہے اسمبلی جانا ہے یہ ان کی خواہش ہے اور اور کتنے دن بیٹھنا ہے اور یہ بتاؤ میرے ساتھ یہاں بیٹھو گے حافظ نعیم کے ساتھ بیٹھو گے جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھو گے الحمدللہ رب العالمین عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا عزیزوں افسوس کی بات ہے آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ یہاں پر آ کے بیٹھے نا اور وہاں پہ جگہ سائڈوں سے سب لوگ پنڈال میں آئے آگے بھی آئے آگے آگے شاباش نہیں اندر یہ ہمارے جگر گوشے ہیں بہاول نگری ہیں
سارے اندر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جم کے سنو تقریر کو، آپ کی تقریر ہے، سارے اندر آ جائیں۔ عزیزوں کھڑے ہو کے جماعت سے اٹھا لیا تھا، نعرہ تکبیر! آپ لوگ بیٹھ جاؤ نیچے یار، نیچے بیٹھ جاؤ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حافظ 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 حافظ! اور کھڑے ہو کے ربڑے ایویں ہی ربڑے اور جم کے تقریر سنیے، بمنا نہیں، سیدہ تے نہیں جانا، اتنے ہی ایویں ہی ربڑے، ہر گل تے جواب دینا پورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب شعیب عمار صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پنجاب جنوبی، جناب ذیشان اختر صاحب، نائب امیر صوبہ، محترم ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر لاہور، اور آج کے آپ کے اس عظیم کسان کارواں کے قائد، مزدوروں کے قائد، کسانوں کے قائد، بہاول نگر کے قائد، عوام کے قائد ارسلان خاکوانی صاحب، آج آپ نے ایک عظیم الشان جد و جہد کا تاریخی آغاز کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کئی ہفتوں سے بہاول نگر کے طول و عرض میں غریب لوگوں، غریب کسانوں کی آواز بن رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں، اور بالآخر آپ نے یہ بہادرانہ فیصلہ کیا، حوصلہ مندانہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنے کارواں کو لے کر بہاول نگر سے چلے ہیں اور انتظامیہ کی تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے لاہور پہنچے ہیں۔ لاہور میں آپ کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، آپ کی بسیں روکی گئیں، تھانوں میں لوگوں کو ڈالا گیا، لیکن آپ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مارچ کو جاری رکھا، اور آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ایک طرف سی ایم ہاؤس ہے، دوسری طرف اسمبلی ہے، اور ان کے درمیان میں آپ اپنا حق طلب کر رہے ہیں۔ یہ سامنے وہ اسمبلی ہے جس نے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی اپنی تنخواہوں میں اضافہ کروایا ہے۔ وہ اسمبلی ہے جس کی بڑی تعداد فارم 47 پر وجود میں آئی ہے، تو پہلے انہوں نے صوبائی اسمبلی میں اپنی تنخواہوں میں اضافہ کروایا، اور پھر جو فارم 47 پر قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، انہوں نے سب نے مل کر، ساری جماعتوں نے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا، نہ کوئی پی ٹی آئی رہا، نہ کوئی نون رہا، نہ کوئی پی پی والا رہا، سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ عوام کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، کسان کے لیے گندم کا ریٹ نہ ہو، روٹی بھی مہنگی ہو، آئل بھی مہنگا ہو، دال بھی مہنگی ہو، بجلی بھی مہنگی ہو، گیس بھی مہنگی ہو، ہونے دو، ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنی تنخواہوں میں 300% اضافہ کر لیا۔ آج آپ ان کے سامنے آ کر یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس بات کا عزم کر رہے ہیں کہ تمہیں عوام کو حق دینا پڑے گا۔ بہاول نگر ایک زرعی ضلع ہے، بہاول نگر کسانوں کا، کاشتکاروں کا ضلع ہے، بہاول نگر بہت بڑے پیمانے پر گندم اور کپاس اور سیلا چاول پیدا کرتا ہے، بہاول نگر بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کی زراعت میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن وہاں جو کسانوں کا حال ہے سب اس بات کو جانتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے اس احتجاجی دھرنے کی مکمل تائید بھی کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے ایشوز انہوں نے اپنے مطالبات کی فہرست میں ہائی لائٹ کیے ہیں، ان سارے مطالبوں کو تسلیم کیا جائے، ورنہ یہ حق رکھتے ہیں کہ یہاں پر دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے اور مزید قافلے پھر ان کو جوائن کرتے چلے جائیں گے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال اسی پنجاب حکومت نے دھوکہ دیا تھا پنجاب کے عوام کو۔ پہلے انہوں نے گندم کا ریٹ 3900 روپے من طے کیا تھا،
اور پھر اس کے بعد وہ اس سے مکر گئے. حکومتی سطح پر اتنا بڑا دھوکہ, اتنا بڑا فراڈ, اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہو کہ ہم زراعت کو ترقی دینا چاہتے ہیں, یہ بہت افسوس کی بات ہے اور شرم کا مقام ہے. پچھلے سال کتنے ہی کسان ایسے تھے جو بالکل زمین پہ آ گئے اور ان کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی. قرض در قرض جکڑا ہوا یہ کسان آج اپنا حق طلب کر رہا ہے کہ گندم کا ریٹ بھی فکس کیا جائے اور جو پچھلا ڈیفیسٹ تھا اسے بھی پورا کیا جائے. جب یہ اپنا حق مانگتے ہیں تو یہ کسان کارڈ کی بات کرنے لگتے ہیں. یہ کسان کارڈ کیا ہے؟ یہ دراصل قرض کارڈ ہے. اس میں جس طرح سے قرض در قرض جکڑنے کی بات ہے, ہمیں یہ احسان نہیں چاہیے. ہمارے کسانوں کو سہولتیں فراہم کی جائیں, گندم کا ریٹ طے کیا جائے, جو ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے, اس کی بلیک مارکیٹنگ ختم کی جائے, اور یہ جو مڈل مین درمیان میں آ کر اپنا کاروبار کرتے ہیں اور حکومت سے مل کر کسان کا استحصال کرتے ہیں, یہ دھندا ختم کیا جائے اور براہ راست کسانوں سے گندم بھی خریدو, کپاس بھی خریدو اور گنا بھی خریدو اور اس کا صحیح ریٹ طے کرو. یہ ان کا حق ہے. اور یہ مسئلہ جو گندم کا اور چاول کا مسئلہ ہے, یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس میں جو سبسڈی دی جاتی ہے یہ عام سبسڈیز کی طرح نہیں ہے. کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف نے منع کیا ہے کہ سبسڈی نہ دی جائے. آئی ایم ایف, یہ کون سا آئی ایم ایف ہے؟ اب تو آئی ایم ایف کو انہوں نے پکا اپنا آقا تسلیم کر لیا ہے. پہلے تو بات صرف معیشت تک کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے کہ پہلے بات معیشت کی ہوتی ہوگی اور پس منظر میں یہ لوگ اور بھی ڈیل کرتے ہوں گے, لیکن اب شرم اور حیا سب ختم کر دیا ہے. آئی ایم ایف نے حکم دیا اور انہوں نے عدلیہ میں آئی ایم ایف کو بھیج دیا اور چیف جسٹس سے ملاقات کا بندوبست کیا. یہ ہمارے عدالتی معاملوں کے اندر ان کو ملوث کر رہے ہیں, اور اسی طرح جو دروازے وہ کھلوانا چاہتے ہیں اپنی خود مختاری کا سودا کر کے یہ حکومت آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئی ہے. غلام ابن غلام ہمارے سروں پر مسلط ہیں اور بڑی ہنستے اور مسکراتے ہوئے یہ اعلان ٹی وی پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے وفد نے ہمیں بڑی شاباش دی ہے, بڑی محبت سے ہم سے بات کی ہے, بڑے مسکرا کے ہماری تعریف کی ہے. شرم اور حیا یہ سب ایک طرف ہو جائے تو اسی طرح کی باتیں حکمران کرنے لگتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بہانہ بنا کے غریبوں کا استحصال نہیں کیا جا سکتا, کسانوں کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. 1% وہ لوگ ہیں جن کے پاس زرعی زمین کا 30% رقبہ ہے. یہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں, ان کی زمینیں بہت زیادہ ہیں, لیکن باقی 99% لوگوں میں بھی 90% وہ لوگ ہیں جن کی زمینیں 12.5 ایکڑ سے کم ہیں. جو 12.5 ایکڑ کم زمین والے لوگ ہیں ان کو سبسڈی بھی ملنی چاہیے, ان کو سہولت بھی ملنی چاہیے, ان کے اجناس کا ریٹ بھی طے ہونا چاہیے, ان کو بجلی میں بھی سبسڈی ملنی چاہیے, اور ان کی تمام اجناس کو حکومت خریدنے کا اعلان کرے. یہ ان کا حق ہے, اس لیے کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اسی طرح سے ایک سبسڈی وہ ہوتی ہے جو کاشت کے بعد کسان کو دی جاتی ہے, اور دوسری سہولت وہ ہوتی ہے جو عوام کو دی جاتی ہے. یہ دونوں سہولتیں بین الاقوامی سطح پر معروف بھی ہیں, اور یو این کے پروگرام کے مطابق ان دونوں جگہوں پر سہولت دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس لیے ایک طرف گندم کا ریٹ بھی طے کیا جائے اور دوسری طرف آٹے کو بھی سستا کیا جائے. یہ دونوں کام حکومت کے کرنے کے ہیں. حکومت جب ہم سے ٹیکس لیتی ہے, موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں, پیٹرول پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں, کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں, تنخواہ دار لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. جب یہ ٹیکس وصول کرتے ہیں تو جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس لیے کسانوں کے یہ سارے مطالبات جائز مطالبات ہیں. کسان اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں, اور میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب تک یہ ضرور ہوا ہے کہ کسانوں کے حوالے سے کوئی منظم آواز سامنے نہیں آئی ہے. پارٹیاں اپنے اپنے چکروں میں لگی ہوئی ہیں. ہم تو حیران ہیں یہ کیسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں اور اپوزیشن میں ہیں.
اور نہ کسی انٹرنیشنل مسئلے پر نہ یہ امریکہ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، نہ یہ ٹرمپ کی مذمت کرتے ہیں، نہ یہ فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ یہ کشمیر کے لیے کوئی مؤثر کام کرتے ہیں، اور نہ یہ غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ تعلیم میں استحصال ہو رہا ہے، کسانوں کے بچوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو یونیورسٹیوں میں جتنی فیس ہے، کتنے غریب لوگ اپنے بچے سرکار کی یونیورسٹیوں میں پڑھا سکتے ہیں؟ کتنے غریب لوگ اپنے بچے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھا سکتے ہیں؟ یونیورسٹیاں تو چھوڑ دیجئے، کالجوں کی یہی صورتحال ہے۔ اور جو پرائمری ایجوکیشن ہے، سرکار کی ایجوکیشن کو بھی یہ حکمران یہ بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اپنے سر سے اس کو بلا سمجھتے ہیں، اتارنا چاہتے ہیں۔ غریب کہاں جائے گا؟ کسان کا بچہ کہاں جائے گا؟ مزدور کا بچہ کہاں جائے گا؟ مڈل کلاس کس طرح دھکے کھائے گا؟ اور تنخواہ دار طبقہ کس طرح یہ بوجھ اٹھائے گا؟ تعلیم نہیں دیتے، لیکن تعلیم پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ صحت کی سہولتیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے۔ کسان کا مسئلہ کوئی جماعت اس پر بات نہیں کرتی، لیکن کوئی بات نہیں کرے گا تو جماعت اسلامی بات کرے گی۔ ہم نے حق دو عوام کی تحریک شروع کی ہے، یہ حق تو مزدور کی تحریک ہے، یہ حق تو کسان کی تحریک ہے، یہ حق تو عوام کی تحریک ہے۔ اور آج ایک ضلع سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ کر یہاں بیٹھے ہیں، ساری رکاوٹیں توڑ کر آئے ہیں۔ یہ تحریک اب شروع ہو چکی ہے، اور صرف پنجاب میں ہی 38 اضلاع ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 38 ضلعوں سے جب قافلے نکلیں گے، چاروں طرف سے امٹ کر آئیں گے، اور جب یہاں پر ایک بہت بڑا دھرنا شروع کیا جائے گا، پھر تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر تم بنگلہ دیش کو بھی بھول جاؤ گے۔ اس لیے وارن کرنا چاہتا ہوں، حالات سے سبق سیکھ لو، جماعت اسلامی ہے۔ نکلو گے، نکلو گے، دھرنا دو گے، حافظ صاحب کال دے گا تو نکلو گے، اپنے گھر کے آگے سڑکیں بند کرو گے۔ اس لیے میں یہ ضرور حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایک ٹریلر سمجھ لو، جو آگے سب کچھ ہونے والا ہے اس سے سبق حاصل کر لو۔ جماعت اسلامی ان قریب اگر تم نے ان مسئلوں کو حل نہیں کیا تو عوام کو ہم کال دیں گے۔ بجلی کو سستا کرنے کے حوالے سے، پیٹرول کو سستا کرنے کے لیے، تنخواہ داروں پہ جو یہ بوجھ ٹیکسوں کا ڈالا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے، اور کسان کے حق کے لیے جب ہم یہ کال دیں گے تو دیہاتوں سے لوگ نکلیں گے، شہروں اور بازاروں سے لوگ نکلیں گے، مسجدوں سے لوگ نکلیں گے، تعلیمی اداروں سے نوجوان نکلیں گے، اور انشاءاللہ تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے۔ اس لیے آج کے اس دھرنے کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا جس کا تعلق لاہور سے ہو۔ آج ہم نے لاہور والوں کو زحمت ہی نہیں دی، ان کے لیڈرشپ سے کہا ہے آئیے اور دیکھیے، مہمان نوازی کیجئے، ان کی ضیافت کیجئے، ان کی دیکھ بھال کیجئے۔ لیکن جس دن ہم نے تمام اضلاع کو کہہ دیا تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ جام ہو جائے گا۔ اور یہ ہم صرف زبانی بات نہیں کر رہے ہیں، عنقریب اس تحریک کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور عوام کا حق عوام کو دلوائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس ملک میں یہ نہیں چلے گا کہ جرنیل عیاشی کریں، بیوروکریٹ عیاشی کریں، پارلیمنٹیرین عیاشی کریں، وڈیرے اور جاگیردار عیاشی کریں، خان اور سردار عیاشی کریں، اور عوام اور مڈل کلاس لوگ اس طرح ذلت اور خواری اٹھاتے رہیں۔ ہم اپنا حق حاصل کریں گے۔ ہمیں کوئی تمہارے کسان کارڈ کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، اور اس حق کے لیے یہاں پر لوگ آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس دھرنے کے حوالے سے میں سارے اختیارات ارسلان خاکوانی کے سپرد کر رہا ہوں۔ جب تک یہ چاہے یہاں دھرنا دیں اور اپنے حق کے لیے بیٹھے رہیں۔ اور میں لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، آپ ان کے میزبان ہیں، آپ ان کا خیال کریں گے، آپ ان کو سہولتیں فراہم کریں گے، ان کے ساتھ پوری طرح سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ اور پھر ہم نے اگر یہ مناسب سمجھا، اگر حکومت نے ان کے مطالبات کو نہیں مانا، تو پھر اس کے بعد
ہم اس بات کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو دیگر اضلاع سے بھی بلانا شروع کریں، اور جو 41 اضلاع پنجاب کے ہیں پہلے مرحلے پہ پورے پنجاب کو انوائٹ کرنا شروع کریں۔ اس لیے ارسلان خاکوانی صاحب، آپ کی اس تحریک کو، آپ کی جماعت اسلامی جو ضلع کی جماعت اسلامی ہے، اس کی تحریک کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ نے پورے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے کہ اب یہ تحریک رکے گی نہیں۔ میں حکمرانوں سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ چولستان میں جو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم صحرا کو گلزار کریں گے، تو کون نہیں چاہتا کہ صحرا گلزار بنے، لیکن جو گلزار ہے، جو کھیت ہیں، انہیں اجاڑ کر گلزار کریں گے تو یہ کیسا آپ کا ویژن ہے اور کیسا آپ کا گرین پاکستان ہے؟ اس لیے وہ سارے ادارے جو اس کام میں شامل ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھاول نگر کا پانی جو ان کے کوٹے کا پانی ہے، اس کوٹے کے پانی کو لے کر کسی اور جگہ پانی دیں گے تو پھر آپ یہ ناانصافی کریں گے۔ جو پہلے سے آباد زمین ہے اسے آباد رہنے دو، اسے اجاڑ نہ کرو، اسے ویران نہ کرو، اور باقی منصوبوں کے لیے سب کو اعتماد میں لے کر کام کرو۔ سندھ چلا رہا ہے، سندھ کی ضرورت ہے جو پانی، وہ پانی اس کو ملنا چاہیے۔ جو پنجاب کا کوٹا ہے وہ پنجاب کو ملنا چاہیے، اور جو پنجاب کے اپنے اضلاع کا کوٹا ہے 1988 کے کوٹے کے مطابق وہ ضلع بہاول نگر کو ملنا چاہیے۔ اگر ضلع بہاول نگر جو جنکشن ہے، یہ ہیڈ سلیمانی کے آپ کے پاس ہے، اس ہیڈ سلیمان اس کے پانی سے اگر آپ بہاول نگر کا پانی کم کر کے چولستان میں لے کر جائیں گے، یہ ناانصافی ہے، اس ناانصافی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اس پر اعتماد سازی ہونی چاہیے، سب کو اعتماد میں لو۔ یہ نہیں ہوگا کہ بندوق کے زور سے آپ اپنی بستیاں بسائیں، آپ کارپوریٹ فارمنگ شروع کر دیں، آپ عام غریبوں کا استحصال کریں۔ آپ کو اگر چولستان بسانا ہے تو سرمایہ داروں سے نہیں بسے گا، کسانوں کو زمینیں دیجئے، غریب کسانوں کو زمین دیجئے، بے زمین لوگوں کو زمین دیجئے، مراعات دیجئے، وہ آپ کو یہ بستی بسا کر دکھائیں گے، یہ کھیت کھلیان، یہ گل و گلزار بنا کر دکھائیں گے۔ لیکن کوئی 45,000 ایکڑ لے جائے، کوئی 30,000 ایکڑ لے جائے، اور پھر کسانوں کا استحصال اس سے بھی زیادہ ہونے لگے۔ یہ دنیا میں جب بھی کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک بدترین شکل ہوتی ہے۔ مزدور کو اس کا حق دو، کسان کو اس کا حق دو، اور پھر کھیت اور کھلیان کو گل و گلزار بناؤ، یہ ہم سب کی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن کسی کا پانی بند کر کے اور کسی کا حق مار کے آپ چند لوگوں کو نوازو گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اس لیے آپ کا یہ دھرنا یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تحریکیں اسی طرح سے آگے بڑھتی ہیں، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ضلع یہاں پر موجود ہے، چراغ سے چراغ جلے گا اور عوام کو ان کا حق انہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ پارٹی پولیٹکس سے بالا تر ہو کر ہم تمام لوگوں کو یہ کہتے ہیں، کسان تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی میں بھی کچھ باقی رہ گئے ہوں، اور نون لیگ میں بھی شاید 2-4 رہ گئے ہوں، اور بھی کسی پارٹی میں موجود ہوں، پریشان تو سارے کسان ہوتے ہیں، سارے کاشتکار ہوتے ہیں۔ کسی سے بھی آپ کا تعلق ہو، حق تو عوام کو، حق تو کسان کو، حق تو مزدور کو۔ یہ تحریک، اس میں آپ حصے دار بنیے۔ جماعت اسلامی آپ کی میزبانی کرے گی، جماعت اسلامی آپ کی ترجمانی کرے گی۔ اس لیے اس دھرنے کو جاری رکھنے کے حوالے سے اگر میں سوال کروں کہ دھرنا جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بیٹھیں گے آپ یہاں پر؟ ٹھیک ہے خاکوانی صاحب، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ حکمران آپ کو کیسے حق نہیں دیتے۔ اور اگر کسی نے اس دھرنے کو طاقت کے ذریعے سے اٹھانے کی کوشش کی تو پھر اس کے بعد ہم پورے پنجاب میں سڑکوں کے اوپر آنے کا اعلان کر دیں گے۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے ہی تم بہت کھوکھلے ہو، ویسے ہی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ویسے ہی تم جعل سازی سے آئے ہوئے ہو، عوام کا اعتماد تمہیں حاصل نہیں ہے، تم قوم 47 کی پیداوار ہو، تمہاری کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے حق دو گے تو عزت اور احترام سے بات بھی کریں گے اور اپنا حق لے کر یہاں سے جائیں گے،
ورنہ سارے اختیارات خاکوانی صاحب کے پاس ہیں. رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ, آتے جاتے رہیں گے اور اس دھرنے کو بھی بڑھانے کا اعلان کرتے رہیں گے. اب حکومت کے کورٹ میں بول ہے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے نکلے ہیں حالات کے بدلیں گے دھارے, کٹ جائے بدن سے ادیارے, حالات بدلنے آئے ہیں. حافظ صاحب کے لیے اور جڑا میرا نعرہ ہے آئی لو یو ہو جاوے حافظ صاحب واسطے. حافظ صاحب, حافظ صاحب عزیزوں, اور نماز پڑھا گے اور کھانا بھی ملے گا اور جم کے پڑھو گے. بس اس واسطے آرام نال نماز دی تیاری کرو, تیمم کر لو اور انشاءاللہ اذان بھی دین لگے اور انشاءاللہ تعالی نماز آپ پڑھیں گے, اتنے پڑھیں گے. حافظ تیمور رحمان نے